ان کلاسز کا تعلق ہے آپ کی ایسی لرننگ جو آپ خود چاہتے ہو کہ مجھے سیکھ لینی چاہیے، آپ کی ایسی کمی جو رہ گئی تھی، کرتے 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 رہ گئی، اور ہم ان 3 مہینوں میں وہ جو سپیس پڑی ہوئی تھی، جو اچانک خیال آیا کہ خالی سی جگہ اس کو فل کر لینا چاہیے، تو یہ آپ کے پاس ایک اچھا وقت آ گیا، جس کو اسٹیفن کووے نے اس کہانی سے سنایا ہوا ہے کہ صبح کے وقت میں کوئی شخص نکلا اور اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بابا آرے کے ساتھ درخت کاٹ رہا ہے، بڑی محنت سے بڑی مشقت سے درخت کاٹ رہا ہے۔ وہ شخص کام پہ چلا گیا، شام کو جب چھٹی ہوئی کام سے واپس آیا تو دیکھا وہی درخت، وہی بابا اور وہی آرا، اسے درخت نہیں کٹا اس بابے سے۔ اس نے بابے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ بابا جی ایک درخت نہیں کٹیا تھاڈے کول، تسی تے صبح دے لگے ہو۔ تو بابے نے ہفے ہوئے انداز سے کہا پتر میرا آرا کھنڈ ہے، آرا بڑا کھنڈ ہے۔ اس نے کہا بابا جی تے آرا تیز کر لینا سی۔ انہیں کیا پتر اتنا ٹائم نہیں گا میرے کو، گزارش یہ ہے کہ یہ 3 مہینوں کو آپ آرا تیز کرنا کہہ لیں۔ آرا تیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کو ہمیں پورا کرنا۔ ممکن ہے وہ کسی عادت کی کمی ہو، ممکن ہے وہ کسی علم کی کمی ہو، ممکن ہے وہ کوئی اویئرنیس ہو، ممکن ہے وہ کوئی ایک نیکی تھی جو کرنی بڑی ضروری تھی، آپ کو سکھائی نہیں کسی نے۔ میں آپ کو ایک بڑی سچی بات بتاؤں، بندہ برا اور اچھا نہیں ہوتا، بندہ علم والا اور لا علم ہوتا ہے۔ اچھا برا تو بڑی ایکسٹریم کے ورڈ، میں نے بڑے لوگوں پہ جن پہ کبھی غصہ آیا اور تحقیق کی ہے نا، تو پتہ لگا مجھے غصہ نہیں کھانا تھا، مجھے غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس پہ غصہ کیسا؟ غصہ تو تب ہے پتہ ہے اور پھر غلط کر رہا ہے، جانتا ہے اور پھر وہ غلط کر رہا ہے، مانتا ہے کہ ہے لیکن اس کے باوجود ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ زیادہ غلط ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ایک با ادب قسم کی کتاب کو زمین پہ پھینک دیتا ہے، آپ اسے نہیں مارتے، آپ کوئی ہاتھ نہیں لگاتے، آپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا آئندہ نہیں کرنا، یہ کتاب بڑی محترم ہے میرے لیے، میرے استاد نے لکھی ہے، میں رعایت دے رہا ہوں، منیمم کتاب آپ کے احترام کی کیا ہوگی کہ یار یہ میرے کسی مرشد یا استاد نے لکھی، آپ کہتے ہیں نا آئندہ نہیں تم نے کرنا۔ لیکن اگر وہی کام ایک شعور رکھنے والا شخص کرے تو آپ اس کو گستاخی کنسیڈر کریں گے، کیونکہ وہ جانتا ہے، جو جانتا ہے وہ کرے تو جرم ہے، وہ کرے تو زیادتی ہے، وہ کرے تو گناہ ہے۔ لیکن اگر نہیں جانتا تو میرا ماننا یہ کہ جب ہمیں زندگی میں پتہ لگے کہ بڑا کچھ ہم نہیں جانتے، کیا بولا، اچانک آپ کو کسی اس کلاسوں میں کو پہلی دوسری چوتھی کلاس میں اچانک پتہ لگے ہو مجھے تو بڑا کچھ نہیں پتا، تو جس لمحے آپ کو پتہ لگے گا نا، اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے گا کہیں، وہ مومنٹ ہے آپ علم کے ٹریک پہ آ گئے۔ کیا بولا، لا علمی کے احساس کا نام علم ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے مجھے تو پتہ کوئی نہیں ہے، دنیا میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کیا بولا جی، بدقسمتی کی نئی قسم بتائی جی۔ بدقسمتی کیا ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کتنی بدقسمتی ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ مجھے نہیں پتہ، پہلی بات یہ آپ کو پتہ لگ گیا مجھے نہیں پتہ، اس کا مطلب آپ پتہ لگا لیں گے، تو اس احساس کا کہ مجھے نہیں پتہ، اس احساس کا نام ہے اپنی لا علمی کا احساس۔ اپنی لا علمی کے احساس کا نام کیا ہے، علم، کیونکہ اس کے بعد کا سٹیپ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں یہ پتہ لگا کائنات میں علم بکھرا پڑا ہے، آپ یقین کریں اگر میں سچ بتاؤں نا، علم ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم علم کو، طالب علم ہے نا، وہ سچی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو، علم ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ پرابلم ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہم نے اپنی ذات کی الماریوں میں اندر اتنا کچرا رکھا ہوتا ہے کہ علم کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ایک گلاس پانی کا لا دو خالی، آپ اس بھری ہوئی چیز میں کیا رکھیں گے، مجھے بتائیں، بھری ہوئی چیز میں کتنا رکھا جا سکتا؟ اس کمرے میں اتنی کرسیاں رکھنے کی گنجائش ہے، ایک بڑا سا صوفہ آ جائے جو بڑا معیاری ہے اور کسی اچھے کہہ لیجئے برانڈ کا ہے، اور اس کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے کہ صوفے کی جو قیمت ہے 6.5 لاکھ روپے، سر میرے لیے کوڑا ہے، کیونکہ میں رکھ نہیں سکتا۔ ریزن کیا، وہ کوڑا کیوں ہے، کیونکہ میرے اندر کوڑا ہے۔
وہ اتنا کوڑا پڑا ہوا ہے کہ اس کو نکالے بغیر میں نہیں رکھ سکتا. ہم نے کبھی بڑی پرانی بات ہے, میں کئی طرح کے آپ کے ساتھ اپنے مشاہدے اور کئی طرح کے ایکسپوجر شیئر کروں گا. مجھے بڑا پرانا یاد ہے, ہم نے کبھی مراقبہ سیکھا, میڈیٹیشن جس کو کہتے ہیں. تو ہمیں مراقبے کا جو ہمارا استاد تھا نا, اس نے کہانی سنائی, اور کہانی سنا کے آخرکار اس نے ایک ایکٹ کیا اس کلاس میں. وہ کہانی نقش ہو گئی. استاد نے, مراقبے والے استاد نے کہانی سنائی کہ دنیا کی کسی بڑی کمپنی کا سی او, اس نے سوچا کہ میرے اندر خلا بڑا ہے, خالی پن, کھوکھلا پن, اور میں خوش نہیں ہوں, لہٰذا مجھے سیکھنا ہے مراقبہ. اور وہ تبت کے پہاڑوں پہ چلا گیا. آپ کی اطلاع کے لیے دنیا میں تبت ایک ایسی جگہ جہاں پہ یہ سارے بدھسٹ بہت زیادہ ہیں. اس میں ایک ایسا کہہ لیجئے قبیلہ اور ایک ایسا جگہ بھی ہے جہاں پر ایوریج ایج 107 ہے, 107. ٹھیک ہے جی, مراقبہ. یہ کمبخت ٹھنڈے پانی میں اگر چھلانگ لگا دیتے ہیں تو یہ جسم گرم رکھتے ہیں اپنا مائنڈ کی پاور سے. اس پہ بڑا لٹریچر, بڑا کچھ چھپا ہے, بڑی کتابیں ہیں اس پہ. ٹھیک ہے جی. آپ کبھی کتاب پڑھی تھی مونک ہو سولڈ ہز فراری, ٹھیک ہے, رابن شرما کی بڑی ماڈرن کتاب ہے کہ جی ہیپینس کے سیکرٹس کے ہیں. تو یہ شخص جو امریکہ کی کسی بڑی کمپنی کا سی او تھا, اس نے کہا, ذاتی جہاز تھا, اس نے کہا جی اچھا میں پھر چھٹیاں لیتا ہوں اور مہینے کے لیے میں چلا جاتا ہوں. اور ایک مہینے کا کورس تھا میڈیٹیشن کا. تو ہمیں میڈیٹیشن پڑھانے والے نے ہمیں ایک میڈیٹیشن کا واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ جی وہ چھٹی لے کے چلا گیا. ہمیں اس لیے سنایا کہ ہم بھی کہیں سے اس وقت پہنچے ہوئے نا. پہلی کلاس میں ہم اگر غور کریں تو آج ادھر تک آنے کی پوری کہانی ہے, کیسے چلے, دوسرے شہروں کے ابھی پوچھوں گا کتنے ہیں, کتنی محنت کی, کتنی اسٹرگل. تو وہ جب پہنچا کلاس میں, تبت ایک بڑا وایا ہے, فور یور ویری کائنڈ, میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, آپ کو چائنا کے ذریعے وایا جانا پڑتا ہے, پھر روٹس ہیں آگے, آپ مطلب لیتے ہیں, چھوٹے جہاز ہیں اور لمبا سفر ہے, اور وایا ٹرین ہے, بڑے مائنس ٹیمپریچر ہے. میرے جو 2-3 دوست تبت گئے ہیں وہ کہتے ہیں یار ناک سے خون شروع ہو جاتا ہے وہاں جا کے, کہیں ایسی جگہ میں. وجہ یہ کہ آکسیجن کی کمی ہے, پھیپھڑوں کو زور لگانا پڑتا ہے, اندر کی وینز بڑی باریک ہوتی ہیں, جب آپ بار بار ہانپتے ہو تو پھر ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اتنی مشکل جگہ پہنچ گیا. استاد نے نا, استاد کا کمال یہ تھا وہ اکٹھا نہیں سکھاتا تھا, وہ سب کو پہلے ایک ایک کر کے جانچتا تھا, پہلے بندوں کو چیک کرتا تھا سکھانے والا. اس نے سی او کو بلایا. اب کلاس روم میں کوئی سی او نہیں ہوتا, یہ بھی ڈیفینیشن بتا دوں, جو سی او ہوتا ہے وہ طالب علم نہیں ہوتا. کیا بولا؟ اگر آپ سیکھتے وقت اس شخصیت کے مالک ہیں جس کو لے کر پورا دن آپ پھرتے رہتے ہیں, آپ سیکھ نہیں سکتے. صفر ہو کے سیکھا جاتا, وہ نقاب اتار کے سیکھا جاتا ہے, وہ ڈرامے بازی گریڈ 17, 18, 19, 20, 21 کی اتار کے سیکھا جاتا ہے. اور جہاں صفر ہو جاتا ہے بندہ سیکھنے لگ پڑتا ہے. تو وہ اس نے بلایا, اس نے بلا کے اس کی تھوڑی دیر بات چیت سنی. میڈیٹیشن کے استاد کو بتا رہا ہے, میں میری کمپنی ہے, 3000 بندہ میرے پاس کام کرتا ہے, ذاتی جہاز ہے میرے پاس. اس نے ساری بات سنی. اس کے بعد جاؤ کل سکھاؤں گا. پھر اگلے میں اور سناؤ. کہتے جی میرے مطلب پہلے یہ بزنس تھا, پھر بزنس میں نے چینج کر لیا, پھر میں نے ایسے کیا, پھر میرا پیسہ بڑھ گیا, پھر میں نے گرو کیا, پھر اس نے کہا جی ٹھیک کل آنا میں پھر سکھاؤں. سر جی دن گزرتے گزرتے 22, 23 روز بلائے کہ سناؤ کچھ. 28واں دن آ گیا, یہ پھٹ پڑا سی او. اس نے کہا میری کمپنی چھوڑ کے میں آیا ہوں, بزنس چھوڑ کے آیا ہوں, اپنا ذاتی خلا لے کر آیا ہوں کہ میرے اندر خلا ہے اور اتنے مسئلے ہیں. اس نے بڑا سادہ سا کام کیا. اس نے کیا کیا, اس نے پانی کا گلاس پکڑا, اس نے اس کو بھرنا شروع کیا, اور بھرتے 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 جب وہ بھر گیا, اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھر گیا. اس نے کہا اس کے بعد جو بھی ہے نا وہ نیچے گر رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ بھرا ہوا. کچھ رکھنے کے لیے ضروری ہے, کچھ خالی تو اندر. آپ میں اگر کوئی وہ خالی پن نہیں کہ میں نے رکھنا کہاں پر ہے, آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں آپ صفر ہیں. اور بلے شاہ نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی تھی, وارث شاہ نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی تھی, لیکن خالی تھے. اتنے خالی تھے, اتنا علم تھا کہ ان پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں آج. اندازہ لگا لیں, ایم اے اردو علامہ اقبال کے بغیر نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے ایم اے اردو کیا ہی نہیں تھا, فلسفی کی تھی انہوں نے, لیکن ان کی پوئٹری کا 100 نمبر کا پیپر ہے. اقبال کی ٹوٹل کتابوں کی تعداد ہے 9 یا 10 کتابیں لکھنے والا شاعری کی اقبال پہ لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد ہے 18,000. کتنی؟ 18,000. کیونکہ وہ جو علم اس پہ آیا وہ اصلی تھا, وہ کوئی کسی پروفیسر کی دی ہوئی اسائنمنٹ نہیں تھی کہ لکھ کے لاؤ تو نمبر ملیں گے. وہ علم تھا, اصلی علم تھا, اوریجنل علم تھا.
اور وہ احساس کے تھا کہ مجھے نہیں پتا. جب پتہ لگ گیا نہیں پتا تو کائنات ساری آنے لگ پڑے گی. میں کہہ رہا ہوں ہر طرف علم پڑا ہے. نیوٹن کے سامنے سیب گرا, دنیا کے سامنے گر رہا تھا. نیوٹن کی آنکھ نے دیکھ لیا کہ کچھ ہے جو گر رہا ہے. میں اوندا چک کے کھا جاندہ, یقین کرو. ریلی میرا تو کنسرن ہی نہیں تھا نا اس سیب کے ساتھ. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے ضروری چیز ہے احساس کہ مجھے نہیں پتا, مجھے بڑا کچھ نہیں ابھی پتا, مجھے بڑا کچھ جاننا ہے. میں بڑی چیز ہوں گا, میری 40 50 60 سال عمر ہو سکتی ہے, لیکن ابھی بھی بڑا کچھ پڑا ہوا ہے جو مجھے نہیں پتا. اچھا, اب بڑا کچھ نہیں پتا کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات بڑے دھیان سے سن لیجیے گا. آپ کی زندگی کا ہر وہ ایریا جو کمزور ہے اس میں آپ کا علم کم ہے. کیا بولا؟ آپ کی زندگی کا ہر وہ ایریا جہاں پر کوئی رزلٹ نہیں ہے آپ کے پاس, جہاں پر کوئی آپ کے پاس اچیومنٹ نہیں ہے, جہاں پر آپ کے پاس کوئی فلائنگ کلرز نہیں, جہاں پر آپ کے پاس کوئی آپ کی ہیٹ میں کوئی پن نہیں لگی ہوئی گولڈن, اس کا مطلب ہے کہ جی اس شعبے میں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس لا علمی ہے. آپ کو جاننے کی بڑی شدید ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. سو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری کلاسز ہیں یہ دراصل آرا تیز کرنے کی کلاسز, یہ پریکٹیکلی کئی کام ہے. میں چاہوں گا ہر سیشن جانے سے پہلے آپ کو کچھ کام میں دوں کہ یہ کریں جا کے. آپ نہیں کریں گے میرا کوئی نقصان نہیں ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میرا کام تھا بتانا, اور مجھے پتا کہ وہ اگر کریں گے جس اسپرٹ سے میں بتاؤں گا آپ کو کچھ رزلٹس ملیں گے. آپ کہیں گے یار یہ میں چینج ہو گیا ہوں, میرے اندر چینج آ گئی. اور پھر بول رہا ہوں یہ چینج ہی چینج ہے کہ آپ بدل جائیں.